السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. برادران اسلام اور معزز حضرات، آپ حضرات ایک علمی اور پرمغز تقریر سنتے رہے. میں بھی حاضر ہوا ہوں. تھوڑی دیر آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے. مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سرکار کے کملی کی ہوا دی جائے. صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے. بستر مرگ پہ تسکین دل و جاں کے لیے. بستر مرگ پہ تسکین دل و جاں کے لیے یا نبی کی میرے کانوں میں صدا دی جائے. یا نبی کی میرے کانوں میں صدا دی جائے. جس طرف سے نظر آ جائے نبی کا جلوہ، نظر آ جائے نبی کا جلوہ، ایسی کھڑکی میری تربت میں لگا دی. جس طرف سے نظر آ جائے نبی کا جلوہ، ایسی کھڑکی میری تربت میں لگا دی جائے. دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، بزم میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے حضرت مفتی عبدالواجد صاحب قبلہ سے سنا کہ اللہ پاک نے دنیا میں بے شمار نبی بھیجے. اللہ ہی ان کی صحیح تعداد جانے. قرآن عظیم میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی قوم نہیں گزری، کوئی جماعت نہیں گزری، کوئی طبقہ نہیں گزرا، کہیں کے لوگ نہیں گزرے جہاں کوئی ہادی اور رہبر نہ آیا ہو، ریفارمر اور مصلح نہ آیا ہو، رہنما اور پیغمبر نہ آیا ہو. سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے. قرآن عظیم میں جن پیغمبروں کا نام لے کر ذکر کیا گیا، ان کے واقعات بیان کیے گئے. اگر آپ اس پر غور کریں
اور سوچ سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہ نے جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجا، یہ دیکھ لیا کہ قوم کے پاس کوئی جھوٹا یا سچا کمال ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی جھوٹا کمال ہو، کوئی سچا کمال ہو جس پر وہ اترا رہی ہو، دماغ اس کا نہیں ملتا ہو، اپنے کو سب سے اونچا سمجھ رہی ہو، تو پیغمبر کو اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے ایک سچا کمال دے دیا۔ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے، سائیکالوجیکل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس سے دبتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ تو جس میدان میں ان کا سر اونچا ہے، جب پیغمبر اسی میدان میں ان کا سر نیچا کرے گا تب یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آج تو مصر کے لوگ بزدلی میں مشہور ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے کو فرعون کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب آپ غور فرماؤ کہ جو قوم اپنے کو فرعون کا بیٹا کہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لڑے تو دریائے نیل میں ڈبوئی نہیں جائے گی، نہر سوئز میں غرق نہیں کی جائے گی۔ فرعون کا بیٹا بن کر حضرت موسیٰ کے ماننے والوں سے لڑنے والے کب جیتیں گے؟ لیکن اب سے بہت پہلے مصر والوں کو اپنے حسن پر غرور تھا، اپنی رعنائی پر گھمنڈ تھا، اپنے جیسا حسین و جمیل کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ پاک نے وہاں پیغمبر بنا کے بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایسے حسین، ایسے جمیل، ایسے شکیل، ایسے دلربا کہ آج پتہ نہیں 10,000 15,000 کتنے سال بیت گئے، لیکن آج تک دنیا اگر کسی کی بڑی تعریف کرے گی تو کہے گی یوسف ثانی، یعنی یہ دوسرے نمبر کے یوسف ہیں، پہلے تو اب بھی وہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، زلیخا ان پر عاشق ہوئیں، مصر کی تیوریاں چڑھ گئیں، ہائے ہائے اس پگڑی کو عاشق ہی ہونا تھا، تو اس کو مصر کا کوئی حسین جوان پسند نہیں آیا، کسی گبرو پر اس کی نگاہ نہیں پڑی، اس نے سارے مصریوں کو رسوا کر دیا۔ عاشق ہونا ہے تو ایک ایسے غلام پر جو یہاں کا رہنے والا نہیں، بازاروں میں بکا اور جس کے دام لگے اسے خریدا گیا۔ ناک کٹا دی زلیخا نے ہم سب حسینان مصر کی۔ حضرت زلیخا سنتے سنتے جب ان کے کان پک گئے تو انہوں نے، آج کل بھی حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، اس زمانے بھی انہوں نے حسن کا ایک مقابلہ مقرر کیا، مگر یہ بے پردہ ہوتا ہے، وہ ذرا پردے دار تھا۔ تمام حسین، جمیل، خوبصورت شہر کا منتخب حسن جمع کیا، تمام عورتوں کو بلایا، قاعدے سے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکی تو سب کے ہاتھ میں ایک ایک سنترا لیمو دیا، ایک ایک چھری دی، لے اسے کاٹو، کھاؤ، منہ کا مزہ بناؤ، اور خود دوڑی بھاگی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی۔ وہ شہنشاہ حسن خوبی، وہ بادشاہ دلربائی، ہنسی پھر اڑنے لگی عشق کے فسانے کی، ہنسی پھر اڑنے لگی عشق کے فسانے کی۔ نقاب اٹھاؤ، بدل دو ہوا زمانے کی، ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ان مغرور عورتوں کے سامنے بے نقاب پہنچ جائیے، وہ آپ کو دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ حسن کس کو کہتے ہیں، جمال کس کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ایسی حیرت طاری ہوئی عورتوں پر کہ وہ چھری چلا رہی تھیں، اتنا مہو ہوئی دیکھنے میں یوسف علیہ السلام کے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلی کٹ رہی ہے کہ لیمو کٹ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، اور حیرت میں وہ پکار رہی ہیں، حاشا للہ، قرآن کی بات کا بیان ہے، حاشا للہ ما ھذا بشر ان ہی الا ملک کریم، خدا کی پناہ یہ آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، آدمی ہوتا تو ہم سے زیادہ دلربا نہ ہوتا، آدمی ہوتا تو ہم سے زیادہ حسین نہ ہوتا، آدمی ہوتا تو ہم سے زیادہ شکیل و جمیل نہ ہوتا، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، جنت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اتر پڑا۔ ما ھذا بشر ان ہی الا ملک کریم، یہ آدمی نہیں ہے، یہ بزرگ فرشتہ۔ تو جب مصر کے
نمائندہ حسن کا غرور یوں ٹوٹا، تب مصر والوں نے قبطیوں نے کلمہ پڑھا جناب والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ کلیم، یوسف نبی اللہ، کبھی کلیم اللہ نہیں، ابھی نبی اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا غرور توڑا، اور یہ دنیا بھی مثل مشہور ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پر اترانا نہیں چاہیے، یہ تو آتی جاتی بہار ہے، ہوا کا ایک جھونکا آیا تو چلی آئی، اور دوسرا جھونکا پلٹا تو چلی گئی۔ ہمارے وہاں لوگ مثل دیتے ہیں، کہتے ہیں حسن پر ہو نہ مغرور جانے جہاں، حسن پر ہو نہ مغرور جانے جہاں، یہ بہار جوانی ہے 2 دن کی، کیا اس پر اترانا؟ تمہیں اپنے غضروف ان ہڈیوں کو سہلانا چاہیے، کتنا ہی موٹا آدمی ہو یہ ہڈیاں ضرور انگلی پر پڑ جاتی ہیں، تو سہلا کے دیکھو کہ ایک دن وہ زمانہ آئے گا کہ یہ ہڈی بھی ابھر آئے گی، رخسارے کی ہڈی بھی ابھر آئے گی، دانت کے موتی جھڑ جائیں گے، گال پچک جائیں گے، تم کیا اترا رہے ہو جس حسن کا یہ انجام ہونے والا؟ ختم ہو گیا ان کا حسن کا غرور۔ مگر قرآن عظیم بتاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب مصر میں زمانہ تھا جادوگری کا۔ فرعون اپنے کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا، مگر اس کے خدائی کی گاڑی بھی جادوگروں ہی کے سہارے چلتی تھی۔ اللہ پاک نے ایسے جادوگروں میں، جادو کوئی کمال کی چیز تو ہے نہیں، مگر وہ اترا رہے تھے، اسی کو اپنا فخر سمجھ رہے تھے۔ اللہ پاک نے اسی مصر میں جہاں کبھی حسن کا شہرا تھا، آج جب جادو کا زور ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین پیغمبر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پرجلال پیغمبر نہیں، صاحب جمال پیغمبر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا دبدبے شان اور شکوہ والا پیغمبر بنا۔ اور جناب والا وہ فرعون کے پاس آئے اور فرمایا ارسل معنا بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو مدتوں سے غلام بنا رکھا ہے، اسے چھوڑو، آزاد کرو اور اللہ کو اکیلا مانو۔ دیکھیے یہاں ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے، آج کل لوگوں نے بانٹ رکھا ہے کہ سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے، کچھ گڑبڑی کرنا ہو کر دو، اور ارے بھائی یہ تو سیاسی باتیں ہیں، سیاست میں ایسا چلتا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، سب سے پہلا سوال جو ہے ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو، یہ سیاسی سوال ہے یا عبادت والا سوال ہے، دینی سوال ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے وہاں سیاست بھی دین ہی ہے، ہمارے وہاں لادینی کی سیاست نہیں چلتی ہے، مجھ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اقبال صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس رمز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بندوں کو گنا کرتے ہیں۔ ایک آنند نارائن ملا چیف جسٹس تھا الہ آباد ہائی کورٹ کا، اس نے بڑا پیارا شعر کہا، یہ عوامی دور ہے، یہ عوامی دور ہے اور اس میں بینا ہے وہی، یہ عوامی دور ہے اور اس میں بینا ہے وہی، جس کے حق میں کچھ سوا اندھوں کی رائے ہو گئی۔ بے پڑھے لکھے، انگوٹھا لگانے والے، سرتی بنا کے پھانکنے والے، یہ جناب والا ہاتھ اٹھا کے جس کو زیادہ ووٹ دے دیں وہ کامیاب ہو گیا، اس کو انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق ہو گیا، اور دانائے روزگار بیچارے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ ہے آج کی سیاست ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات تھی، اگر یوں بحقوں کا تو بہت دور تک چلا سمجھا، اب مجھ سے ہو بھی نہیں پائے گا، بیچ میں سے ختم کرنا پڑے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک صلی۔
موسیٰ نے علیہ السلام نے جب اس کے سامنے یہ پیغام رکھا تو فرعون کہتا ہے کچھ نشانی ہے، کوئی علامت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر کسی معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا ملا تھا، ڈنڈا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے وہ عجیب ڈنڈا تھا، زمین پر رکھ دو تو سانپ ہو جائے، وہ پکڑ لو تو ڈنڈا رہے۔ اور ید بیضا ملا تھا کہ ہاتھ ایسے ڈالیں اور باہر نکالیں تو سورج کی طرح چمکنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، لمبا چوڑا اژدہا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا نیچے کا ہونٹ اس کے تخت کے نیچے تھا اور اوپر کا اس کی چھت تک، اتنا بڑا جبڑا کھولا اس نے۔ تو فرعون نے کہا اٹھائیے اٹھائیے، جلدی اٹھائیے۔ جب اسے حضرت نے پکڑ لیا تب اسے ذرا سانس رکی، اس کی گھبراہٹ ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا صاحب آپ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، ہمارے وہاں تو گلی گلی جادوگر بھرے پڑے ہیں، تو ہمارا آپ کا ایک مقابلہ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ زیادہ طاقتور ہیں کہ ہم زیادہ طاقتور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جی سے یہ چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی یہ حال ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن غلط بات کہتے ہیں تو مناظرے میں نہیں آتے، ہے نا؟ اگر مناظرے میں آ جائیں تو رسوا ہو جائیں، غلطی معلوم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جب تک یہ مناظرے کے میدان میں نہیں آئیں گے دنیا پر ظاہر نہیں ہوگا، پتہ انہیں نہیں چلے گا۔ دن بھی مقرر کیا تو وہ دن جس دن کے ان کے میلے اور تماشے کا دن تھا، بڑا بوہ جمع ہوا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے جو جادوگر بلوائے گئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000۔ تو بھائی جس دنگل میں لڑنے والے 70,000 آدمی بلائے گئے ہوں اس میں تماشا دیکھنے والے کتنے آئے ہوں؟ بڑی بھی پورا مصر جمع ہو گیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ مقابلہ کہاں اسکندریہ کے مقام پر ہوا تھا۔ ہاں اسکندریہ۔ وہ آئے فرعون کے جادوگر تو ہر ایک کے ہاتھ میں رسی اور ایک ڈنڈا۔ میں آپ سے کہوں جادوگر 70,000 تو 7 دنا 14، 140,000 تو رسی ڈنڈے مل کے ہو گئے نا۔ اگر یہاں میدان میں ڈال دیا جائے تو آدمیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ رہے گی نہیں ہے؟ چھت تک لگ جائے، 1.5 لاکھ ہو گئے تقریباً۔ اور وہی ڈنڈے اور رسی لیے ہوئے للکار رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نحن بعزت فرعون لغالبون، ہم فرعون کے عزت و آبرو کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم غالب ہوں گے۔ ذرا سوچتے چلیے، باتیں میری ایسے ہی ہوتی ہیں، کیا بتاؤں میں۔ بات یہ ہے کہ آدمی کی بات دل سے نکلتی ہے، جیسا خیال ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا، جیسا اس کا منشا ہوگا ویسے ہی اس کا محاورہ بنے گا، زبان بنے گی۔ آدمی کا ماحول اس کی زبان کا انداز اور تیور بناتا ہے۔ دیکھو عرب کے لوگ گرمی کے مارے ہر دم دھوپ پریشان کرنے والی، پیر جل جائے ان کا۔ اکبر نے، ہمارے ہندوستان کا شاعر کہتا ہے کہ پڑ جائیں نہ اکبر کے بدن پر کہیں چھالے، پڑ جائیں نہ اکبر کے بدن پر کہیں چھالے، پڑھ کر جو کہیں کوئی پھونک دے اپریل مئی جون۔ یہ 3 مہینے، ہاں کوئی پھونک دے اپریل میں، یہ 3 مہینے ایسے غضبناک ہوتے ہیں۔ عرب میں بھی اسی غضب کی گرمی ہوتی تھی۔ تو عرب والوں کا محاورہ بنا، اللہ سے دعا مانگنا ہو، اللہم اغسلنی بالماء والثلج، یا اللہ تو مجھ کو پانی اور برف سے نہلا دے۔ الا اللہ، برف سے نہاتے ہیں آپ؟ لیکن کیا بات ہے، ان کے نزدیک یہ محاورہ بنا۔ کسی کو دعا کر دینی ہو
اللہم برد مضجعہ، یا اللہ اس کے قبر کو ٹھنڈا رکھنا. کسی سے بڑا پیار ہو گیا، او بھائی قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک آؤ، او بھائی سرور قلب. تو جیسا عقیدہ، خیال، محاورہ حال ہوتا ویسے ہی محاورہ بنتا ہے نا. ایران کے لوگ یہ سردی کے مارے ہوئے ہیں، جدھر دیکھو برف جمی ہوئی، جہاں دیکھو جناب والا بے برگو گیا، درخت ننگے کھڑے ہوئے، یہ کیفیت ان کے وہاں کی ہے. تو ان کے وہاں ہر گرم چیز پیاری ہو گئی. کیا وہ کہتے ہیں؟ گرم گفتاری، گرم رفتاری، گرم جوشی، گرم کوشی. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہمارے وہاں محاورہ کیا بنا؟ اللہ کی قسم، ہے نا. اور وہ فرعون کی خدائی کے قائل تھے، تو ان کا محاورہ کیا بنا؟ نحن بعزت فرعون لغالبون، فرعون کی عزت و آبرو کی قسم ہم غالب ہوں گے. تو لوگوں کی زبان سے ان کے دل کی بات پہچانی جاتی ہے. جن کے زبان پر یہ کلمہ ہو جس کا نام محمد و علی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. میں کہتا ہوں اس بد تہذیب کو نام لینے کا بھی ڈنگ نہیں. حضور جس سے جی تو کیا ہے؟ یہ دل کی بات ہے. آج تم یا رسول اللہ کہو گے تو قبر میں یا رسول اللہ چلے گا تمہاری زبان پر. مرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آئیں گے. کہیں میں نے یہی تقریر میں بیان کیا تھا کہ مردہ جب دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو اس کو فرشتے آگے بٹھالتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ہے. تو مسلمان اگر نماز پڑھنے والا ہے تو فرشتے کہیں گے من ربک، کہا چھوڑو جی ابھی جلدی سے ڈوب جائے گا، میں اپنی نماز پڑھوں تب بات کروں گا تم سے. سبحان اللہ. وہ فرشتے تو اپنی بات پوچھ رہے ہیں، ان سے جھگڑ رہا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو. تم نماز پڑھنے کی عادت ہے تو تم وہاں قبر میں صحیح جواب دے سکتے، فرشتوں کو خاموش کر سکو گے، کیونکہ وہ تو پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. سبحان اللہ. آصف بیگم صاحب نے کہا بڑی پیاری بات، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. ہم یہاں گوشت روٹی کھانے کے لیے نہیں آئے، باغ و بہار کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی تلاش میں آئے. یہاں آئے تو معلوم ہوا وہ تو چلے گئے. سبحان اللہ. تو ہم مرنے کی آرزو کر رہے ہیں. حضرت آصف فرماتے ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. تو وہاں سے یہاں آئے، یہاں سے وہاں جائیں گے. سید عالم محمد رسول اللہ کے لیے حدیث میں ہے کہ مسلمان کہے گا ھذا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا بالبینات، یہ تو ہمارے رسول ہیں، ہمارے پاس نشانی لائے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کی تلاش میں تڑپ رہے تھے، تم پوچھ رہے ہو کون ہے یہ. تو فرشتے کہیں گے ہاں بھائی ہم تو جانتے ہی تھے کہ تم کو یہ سبق سکھا دیا گیا ہے اور تم نے یاد رکھا ہے. نم کا نومت العروس، جیسے کہ دولہا دلہن سوتے ایسے سو، اب کوئی چھیڑے گا نہیں تمہیں. سبحان اللہ. اور اگر کافر ہے آج رسول اللہ کا نام پہ قاعدگی سے لیتا ہے تو باور کرو کہ کل قیامت کے دن، کل قبر میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں تو جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے. ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا تھا کہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کمبخت کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کون ہے. اور قبر میں کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ سمعت الناس یقولون فقلت، میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کے فرشتے نازل کرے گا. تو فرعونیوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ فرعون کے ماننے والے تھے تو ویسے قسم کھا رہے تھے، ہے نا. میں نے سنا کہ کمیونسٹ حضرات جو ہیں استالن کے زمانے میں وہ بہت ہی زیادہ غضبناک ہو گیا. جس کرنل جنرل سے ناراض ہوتا اس کو پکڑوا منگاتا، اس کو گولی مارتا، اس کی ٹوپی اور اس کا کوٹ بھیج دیتا گھر والوں کو، جاؤ تمہارا یہ آدمی لینن کو پیارا ہو گیا. تو انہوں نے تو خدا کو اپنی حکومت سے نکال دیا تھا، اس کا نام مٹا دیا تھا، تو لینن کو اس کی جگہ بٹھا دیا. بات یہ ہے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے بولی ویسے ہی ہوتی ہے، ماحول جیسا ہوتا ہے بات ویسے ہی نکلتی ہے.
تو وہ للکار رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا اپنا مبارک ڈنڈا ڈالو، ڈرو نہیں. اللہ اکبر. 1.5 لاکھ سانپوں کا سمندر پھن اٹھائے لہراتا ہوا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے. کیا عالم ہوگا. شیر ہو تو زہرا آب ہو جائے، رستم اور اسفندیار ہو تو پتا پانی ہو جائے. ایک سانپ آ جائے تو مجمع کسی کا پتہ نہیں چلے گا. وہاں 1.5 لاکھ سانپ پھنکار رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. آپ نے اپنا مبارک عصا ڈالا اور یہ سانپوں کا سمندر اکیلے ہی پی گیا، سب ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو پکڑا تو نہ ایک گرہ بڑھا نہ ایک انگل موٹا. جیسے پہلا تھا ویسے ہی ہو گیا ڈنڈا. تو فرعون کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. وہ کہیں گے ہو پتا چلا تم سب سے بڑے جادوگر ہو، اور یہ چھوٹے چھوٹے جادوگر انہوں نے تمہیں سے سیکھا. عوام کو کچھ نہیں پتا چلا مگر فرعون کے جادوگروں کو پتا چلا. کیوں؟ وہ ہر جادوگر خوب جانتا ہے کہ یہ جتنے سانپ ہمارے 1.5 لاکھ تھے یہ ڈسنے کے نہیں تھے، ڈرانے کے تھے. کاٹ کے کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے نہیں تھے. سانپ یہ دہشت دلانے کے لیے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد لوٹ پلٹ کے ان کو ڈنڈی بننا تھا، رسی ہی بننا تھا. اب وہ حیرت میں یہ ہیں کہ اگر موسیٰ کے پاس بھی ہمارے ہی جیسا جادو تھا تو اور وہ سب پی گیا اور اس نے جناب والا ہضم کر لیا تو ڈنڈا تو بڑا ہونا چاہیے تھا، کچھ موٹا تو ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس تو نگاہ کا دھوکہ تھا، ہاتھ کی صفائی تھی اور کیمیا کا کرشمہ تھا، اور حضرت موسیٰ کے پاس حقیقت ہے. اور یہ حقیقت کھلنا تھا کہ وہ فوراً سجدے میں گرے. آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. خیال ہوا کہ یہ کمبخت بھی تو اپنے کو رب کہتا ہے، ربکم الاعلی، تو فرماتے ہیں رب موسیٰ و ہارون، اور کوئی رب نہیں، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو جب سارے جادوگروں کا ماتھا یوں جھکا اور ان کا غرور یوں ٹوٹا، تب مصر میں والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اگر بیان کروں تو بس اسی وقت ہی ختم ہو جائے گا. تو سمجھ تو گئے آپ لوگ نہیں بات ہے؟ دو مثال سے اب ایک گواہ بہت کافی ہوتا ہے. میں تو قرآن کی 2 گواہی لے آیا ہوں، تو مانیں گے نہیں مانیں گے آپ؟ گھبراتے نہیں رہے ہیں؟ اچھا. تو صاحب یہ پتا چلا کہ ہدایت اور رہنمائی تبلیغ کا یہ اصول ہے کہ جس کو جہاں بھیجا جاتا ہے جو لوگ وہ ہوں انہی کے مقابلے میں ویسے ہی اس کو کمال خوبی اللہ پاک عطا کرتا ہے نا. تو ہمارے رسول بھی تو بھیجے گئے تھے، ہے نا؟ تو ان کے پاس بھی کچھ کمال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو. جو اصول یہ تو ہونا چاہیے. پھر ایک بات یہ ہے کہ اب سے پہلے جتنے رسول آئے، ایک قوم کے پاس آئے، ایک جماعت کے پاس آئے، کچھ لوگوں کے پاس آئے، تو ایک قوم کے پاس ایک کمال تھا، پیغمبر کو 2 کمال دے دیا گیا، سر نیچا ہوا، تبلیغ کامل ہوئی، ہے نا؟ مگر ہمارے پیغمبر کا معاملہ تو ایسا ہے نہیں. یہ تو فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا ایھا الناس، سارے عالم کے تمام لوگوں کے لیے میں رسول ہوں. عالم میں کتنی قومیں بستی ہیں، کتنی جماعتیں بستی ہیں، کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے انسان بستے ہیں، کتنی جگہیں ہیں، کہاں کہاں رہنے والے ہیں. تو یہاں تو کروڑوں کمالات چاہیے تاکہ ہندوستان والے بھی سر اونچا نہ کر سکیں، پاکستان والے بھی سر اونچا نہ کر سکیں، انگلستان والے بھی سر اونچا نہ کر سکیں، امریکہ والے بھی سر اونچا نہ کر سکیں، روس کے مغرور بھی سر اونچا نہ کر سکیں. تب تو کام چلے گا یہاں. جب یہ عالمگیر رسول ہیں تو ان کو 1-2 کمال سے کام نہیں چلے گا. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری.
یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ بھی آپ کے پاس ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی آپ کے پاس ہے۔ سارے پیغمبر دنیا کے جتنا کمال رکھتے تھے وہ سب آپ کے اندر ہے، مگر یہاں کوئی سوچ سکتا تھا تو دوسروں کا کمال ہوا تو ہمارے حاجی صاحب خوب موٹے تازے ہیں تو صاحب میں بھی موٹا تازہ ہو جاؤں تو ان کی خوبی میرے میں آئی، میرا کیا کمال ہوا ہے؟ ان کا کمال حضور میں، ان کا کمال تو نہیں۔ وہ بات اصل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دریا میں سمندر میں بھاپ اٹھتی ہے، بادل لے کے اسے ادھر ادھر لے جاتا ہے، اور جناب والا مناسب جگہ لگی تو ٹپکنے لگا، بارش ہوئی، اور جناب پھر نہریں بنی، پھر وہ ملی تو دریا بن گئے، اور سارے دریا ملے تو آ کر کے سمندر سے گلا لگا لیا۔ سبحان اللہ، جہاں سے یہ پانی چلا تھا لوٹ پلٹ کے وہیں سے آیا۔ تو اصل میں کمال تو رسول اللہ ہی کا ہے، ملا تھا سب کو، لیکن وہ لوٹ پلٹ کے سید عالم میں کل کا کل مجتمع ہو گیا۔ سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ لیکن نہیں، آج کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی آج کی دنیا تو بڑی ترقی یافتہ ہے، بڑے بڑے عجوبے دکھ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں رسول اللہ کو کیا دیا گیا؟ سوال ہو سکتا ہے نہیں؟ تو میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ آج کی دنیا کو اپنے سب سے بڑے کون سے کمال پر اترانا ہے، کون سے کمال پر بڑا گھمنڈ ہے، وہ بتائیے، تب نہ ہم تلاش کریں رسول اللہ کی سیرت میں۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا یہی ہے کہ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورج پر کمر ڈالنا چاہیے ہے، ہم نے چاند کی زمین سر کر لی ہے، ہم مریخ تک پہنچیں گے، فضا میں ہم یہاں سے وہاں تک دوڑیں گے، یہی تو بتا رہے ہیں، نہیں بتا رہے، یہی کمال ان کا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس پر دوسری قومیں سر دھنیں، تعجب کریں، پریشان ہوں، تو جناب والا کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن مسلمان قوم پریشان نہیں ہوں گے۔ 1400 سال پہلے ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پر گیا، عرش تک پہنچا، قرآن تصدیق کر رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی نہ آنکھ جھکی نہ کچھ کجی آئی، اور جناب والا اس وقت کے لوگوں نے پوچھا بھی کہ صاحب آپ کیسے گئے، کیا ہوا، تو اپنے طور پر جو تصدیق کرنی تھی ان کی انہوں نے تصدیق کیا ہے نا۔ پوچھا انہوں نے، صاحب بیت المقدس سے اتنی دور ہے، آپ کیسے رات بھر میں پہنچ گئے، آسمان تو بہت دور ہے، بیت المقدس ہم نے دیکھا، بتائیے بیت المقدس کی مسجد میں کتنے کھمبے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے پلے ہیں، کتنے کیسے شہتیر ہیں، کیا ہیں؟ حضور فرماتے فقرب تو ما قرب تو مثلھا قط تو، ارے بھائی کوئی سیر کرنے کے جاتا ہے تو میں یہاں آ کے آپ کے یہ گنوں گا کہ کتنی روشنی ہے اور کتنی چھت ہے اور کتنا یہاں ٹائل لگی ہوئی ہے، نہیں نہ ہوتا ایسا۔ مگر انہوں نے یہی سوال کیا کہ یہ تو جاننے والا بھی نہیں بتا سکتا ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سامنے میرے ہو گیا، میں نے دروازہ گن لیا اور بتا دیا، چھت کے ٹکڑے گن لیے اور بتا دیا، زمین کا فرش گن لیا اور بتا دیا، سب کا سب میں نے ان کو بتا دیا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے رسول اللہ کے اس سفر کا اطمینان بھی کر لیا ہے نا۔ اور مسلمان قوم پر اللہ پاک نے اپنی طرف سے یہ بات مسلط کر دی کہ رسول اللہ کی میلاد مناتے ہو تو معراج کا جلسہ بھی مناؤ، کیوں؟ تاکہ ابھی 1400 بعد اس کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئے ہیں تو دنیا بھول نہ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمال نہیں دکھایا ہے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھو کتابوں میں لکھا، تاریخوں میں لکھا، تفسیروں میں لکھا، فقہ میں اس کا بیان آیا، کون سا فن ہے جہاں معراج کا ذکر نہیں، چرچا نہیں؟ تو کمال ملا کہ نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ اب تو تھک گئے، اب کیا کریں بتائیے، تھوڑا سا ہو اجی شروع کرنے کے تو پھر بڑا سا ہو جائے گا نا، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ۔
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کی ابتدا عرب کی سرزمین سے. تو آئیے ڈھونڈیں عرب والوں کو اپنے کس کمال پر گھمنڈ تھا. تو عرب والوں کو دو باتوں پر بڑا گھمنڈ تھا. اپنے جیسا بولنے والا کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ابھی ذرا مشکل تقریر کا میرا مشکل حصہ چل رہا ہے، محنت کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو. ہاں، اور وہ ہے لہذا دلا غافل انا ماہ نباشی، شاید کی نگاہ کنت آگاہ نباشی. ادھر ادھر تاک دیا آپ نے، ادھر کوئی جملہ کہہ گیا میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. دوسری پڑھ لیجیے. اللہ ہم سن لینا. کیوں اپنے کو عرب کہتے تھے، ساری دنیا کو عجم. عجم کے معنی گونگا، عرب کے معنی بولنے والے. تو وہ اپنے کو بولتا کہتے تھے اور سب کو گونگا. اور ان کا یہ کہنا کچھ غلط بھی نہیں تھا. واقعی ان کی زبان کی ایسی مثال ہے، اس میں اتنا کمال ہے کہ آج دنیا میں کوئی اس کا مثال اور جواب نہیں دے سکتا. کیسے؟ ایک لفظ ہے میم ہے لام محل، ہے نا. 3 لفظ ہے، حرف ہیں اس میں، میم لام ہے محل. اس کو ابھی اسکول کی بات ہو گئی. ہاں، اس کو آپ پلٹیے تو 6 لفظ بنیں گے. میم ہے لام محل، میم لام ہے ملح. چمک قلم ہم بالبصر. اور لام ہے لام ہے، ہاں لام ہے میم تو لحم، لحم کے معنی گوشت، 4 ہو گیا. اور ہے میم لام حمل، حمل کے معنی بوجھ. اور ہے لام میم حلم، حلم کے معنی برداشت. آپ خیال فرماؤ 6 لفظ بنے اور 6 کے بامانہ. ہے کسی زبان میں یہ کمال؟ نہیں دکھا سکتے، نہیں ہے. تو اسرار رہے تھے وہ. ان کے وہاں مقابلہ ہوتا تھا. شاعر شاعری کرتے اور جس کا شعر سب سے اونچا ہوتا اس کو کعبے کے دروازے پہ لگا دیتے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو 7 شاعروں کا قصیدہ ایسے ہی لٹکا ہوا تھا کہ اپنے اپنے وقت میں جو مقابلہ ہوا تو ان کا کوئی جواب نہیں. گویا یوں سمجھو کہ اس زمانے میں ادب کا نوبل پرائز یہی تھا کہ خدا کے گھر پر یہ کلام لٹکا دیا کہ کتنا اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غلام سے کہا جاؤ تم بھی قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت لکھ دو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوئی لکھ آیا، اب صبح کو وہ آتا ہے، وہی لوگ تو فیصلہ کرنے والے تھے، وہ آتا ہے یہ کیا بغیر کسی مقابلے کے اور اس کے لکھ گیا، یہ کون لکھ گیا، یہ کون لکھ گیا. تو انہی میں سے ایک پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا بکلام البشر انما هو کلام خالق القوا وقدر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آدمی کی بولی نہیں ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے. جہاں وہ بلند ہو گیا ساری باتوں کو نیچا ہونا چاہیے. تو گھمنڈ ٹوٹا نہیں ٹوٹا مکے والوں کا، قرآن کے سامنے گھمنڈ ٹوٹا. ایک شخص نے بنانے کی کوشش بھی کی، بنایا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ اذن عریض وخرطوم طویل. الم تر کیف کا جواب تلاش کیا. ہاتھی، ارے بھائی ہاتھی، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ چوڑے چوڑے کان ہو جاتے ہیں، لمبے لمبے اس پر سونڈ ہوا کرتی. یا اللہ، یہ ہاتھی کا جغرافیہ بیان کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہاتھی نہ دیکھا ہو تو بھائی جو کہیے، ہمارے ہندوستان میں تو کوڑیوں کو ادھر ادھر نظر آتا ہے. تو کیا کمال ہوا؟ بنا کر کے خود چھپا لیا کہ اوہ یہ تو بات نہیں بنی. تو اس میدان میں حضور نے ان کو شکست دی. دوسرا کمال ان کا غیب دانی کا تھا.
ہاں کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوگا، کیا حادثہ ہونے والا ہے. ہر چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو وہاں اس کا عمل رکھا. کیسے کیسے کاہن تھے ہمارے تمہارے آقا پیدا ہوئے نا. تو تاریخوں میں آیا ہے کہ صاحب کسرا کے محل کے کنگورے سولے گر پڑے، آتش کدے ایران سرد رہا، وادی سماوا خشک ہو گیا، یعنی وہاں دریا بہتا تھا، اور بحیر ساوا خشک ہو گیا، وادی سماوا میں نئی نہر بہنے لگی. سخت پریشان. ایران جس کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹے تو اس نے کہا کہ عرب میں غیب کی خبر دینے والے ہیں اور اتنا کل ہنگامہ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، ہے نا. ہمارے وہاں ایک گھاگ ہے پرانا، وہ کہتا ہے کہ دن میں بدر رات نبدر. گھاگ کچھ ہونی ہوئی، دن میں بادر ہے اور رات میں ادھر ادھر ہو جائے، کچھ نہیں رہے، بالکل کھلے تارے ہوں تو گھاگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ انرا کا پانی دھوبی ڈوئی. سمندر کا کیا، کنویں کا پانی سے کپڑا دھویا جائے گا، مطلب کہ خشک سالی پر. تو یہ ایسا اندازہ لگانے والے تھے وہ. تو کہا کہ جاؤ بھائی. تو وہاں گئے تو ایک شخص کا نام تھا ستی. اس سے پوچھا کہ بھائی کیا قصہ ہے، ایسا ایسا حادثہ ہوا. تو اس نے جواب، مر رہا تھا مگر اس نے جواب دیا کیا؟ عبد المسیح وافا السطی باسہ ملک و بنی ساسان لارتجا سلیمان و خمود النیران و روی المعبدان رائے بلند صابن تقود خیلا عرابا قد قطعت الدجلا وانتشلت فی براد فارس یا عبد المسیح اذا ظہر صاحب الحراوا و کسرت التلاوا و فاضت وادی سماوا و غازت بحیرت ساوا فلیست لستی ہے فی الشام قیاما ولا فی الفرس بالبابل مقاما وسیکون منہم ملک و ملکات بعدد تلک الشرافات وکلما ہوا آت آت. اب مہلت تو کم تھی، مر رہا تھا، اس لیے ایک ہی سانس میں کل کہہ گیا. اب مجھے کئی سانس لگ گئی کہتے ہیں. تو جناب والا کیا کہا اس نے؟ عبد المسیح گھوڑے پر سوار ہو کر سطیح کے پاس آیا تاکہ بڑے پجاری نے جو خواب دیکھا ہے 14 کنگورے جو ٹوٹ کے گرے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیا ارتھ ہے، میں اسے بتاؤں اور سمجھاؤں. تو سنو. جب صاحب عصا محمد رسول اللہ ظاہر ہو جاویں، قرآن کی تلاوت ہونے لگے، بحیرہ ساوا خشک ہو جائے، وادی و سماوا میں پانی کی لہریں آنے لگے، تو سن لو کہ وہ پیغمبر پیدا ہو گیا ہے اور اب میری موت کا آخری دن ہے. ایران کے بادشاہ 14 کنگرے ٹوٹتے ہیں تو 14 ہی بادشاہ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اینٹ سے اینٹ بد جائے گی. وہاں سے آ کے اس نے خبر دیا تو ایران جناب والا بادشاہ نے جوڑا. ہو 14 بادشاہ، فی بادشاہ اگر 50 سال بھی رکھا جائے تو 100 سال تک تو حکومت ابھی ہمارے گھر سے کہیں جانے والی. اور سو گیا. بیدیم کی باقی سبے فضنا غنودیم. سوچا کہ ابھی رات بہت لمبی، لاؤ پھر ایک نیند سو لیں. مگر یہ پیشین گوئی ہی حضور کے ولادت کے وقت اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے. 30-32 سال حضور کے اعلان نبوت کے بعد کی بھی یہ بات ہے. ان کے زمانے میں جناب والا کسرا کے وہ 14 بادشاہ ایک بعد گرے، تسبیح کے دانوں کی طرح ہوئے اور ختم ہو گئے، اور جناب والا ایران کی ایک ایک اینٹ سے اینٹ بچ گئی. ہر گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند. تو ایسے غیب داں تھے. حضرت ابو طالب نے خواب دیکھا کہ زمزم کا کنواں یہاں ہے. کھودنے لگے، پانی نکلنے والا تھا تو عرب والے کہیں گے ہم بھی اس میں شریک ہوں. کیسے ہو؟ اللہ پاک سے دعا مانگی، یا اللہ میری سب اولاد تو 10 تعداد میں کر دے تاکہ کوئی لڑے مجھ سے تو میں اس پر قبضہ کر لوں، اور جناب والا یہ زمزم کا پانی جو ہے میں دوں جس کو وہی لے، اب دوسرا کہیں وہ اس پر قبضہ کرے گا. اللہ پاک نے آپ کے 10 یا 12 اولاد دے دی. جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، یا اللہ اگر وہ
سب ہو گئے اور بڑے ہو گئے تو میں اس کو تیری راہ میں قربان کروں گا، جیسے اسماعیل نے ذبح کیے گئے تھے اسی طرح میں بھی کر دوں گا اپنے لڑکے کو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سب سے چھوٹے لڑکے حضرت عبداللہ جو والد ماجد ہیں، سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا قول مرنا زیادہ رد، میں تو اپنے رب سے قسم کھا چکا ہوں میں تو اس بچے کو ذبح کروں گا، مگر ابو طالب نے کہا نہیں نہیں ابا جان ایسا نہ کرو، وہ رک گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی عبداللہ سبحان اللہ، ان کے دم سے تو عرب میں بہار آئی ہے، سوکھے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو سبزہ اگ جاتا ہے، ان کو قتل نہ کیجئے۔ کہا پھر کیا ہو؟ تو کہا کہ وہ غیب کی خبر دینے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھئے، کچھ بتائیں گے تو ہوگا۔ تو گئے وہاں پوچھا تو اس نے کہا صاحب دیکھو عرب میں ایک آدمی کے جان کی قیمت 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ ایک طرف رکھو، عبداللہ کو دوسری طرف رکھو اور قرا ڈالو۔ قرا سمجھتے ہو نا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بانٹنے کے لیے، ہاں لو کرائے، ارے چٹھی ڈالنا جیسے نا آج کا، ہاں ہاں لاٹری والا کہ جس کا نام نکلے گا تو نام، اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر 10 بڑھا دو، اور اگر اونٹ 10 پر بجائے عبداللہ کے اونٹوں پر قرا پڑ جائے تو جناب والا یہ سمجھنا کہ اللہ پاک کو یہ اونٹ عبداللہ کے بدلے مقبول ہیں۔ تو 10 اونٹ بڑھائے گئے، حضرت عبداللہ کے نام پر قرا نکلا، پھر 10 بڑھائے گئے، پھر 10 بڑھائے گئے، جب ایک طرف 100 اونٹ ہو گئے تب بجائے حضرت عبداللہ کے اونٹوں پر قرا پڑا۔ بڑی خوشی ہوئی، سب اونٹ ذبح کیے گئے، فقیروں کو کھلا دیا۔ اس زمانے میں یہی سب ہوتا تھا، انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، سبحان اللہ، میرے سرکار دنیا کا دام بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس کی قیمت اونچی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ ہوتی تھی، ان کے باپ نے انسان کی قیمت یوں بڑھا دی کہ اب قانون یہ ہو گیا کہ ایک اونٹ اگر آدمی کو کوئی قتل کرے تو 100 اونٹ تاوان میں دینے پڑیں گے۔ اور رسول اللہ نے جیسا ہماری تمہاری ساری کائنات کی قیمت بڑھائی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو بڑا فخر تھا عرب والوں کو، بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی غیب داں نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو حاضر بنایا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو ناظر بنایا۔ یہ ذائچہ کھینچ کے بتاتے ہیں، یہ پانسا پھینک کے بتاتے ہیں، حساب لگا کے بتاتے ہیں، آپ کے سامنے کائنات حاضر ہے، سب آپ دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی۔ آپ کہو کہ مولانا صاحب ہم نے تو مولانا شفیع صاحب کے اس میں لکھا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا، تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں لکھا کہ ہم نے آپ کو حاضر بنایا۔ لیکن میں وہ بات کہوں کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی کہے کہ شاہد کے معنی حاضر۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں پڑھتے؟ اس کی دعا یاد ہے؟ اب کم ہو گئی، آواز کم ہو گئی۔ اپنی بات ایسا بھولو گے تو کیسے؟ اپنی نماز پڑھوانی ہے تو دوسرے کی بھی کچھ خوب ٹھاٹدار پڑھو، تب نہ اپنی پڑھو۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر، یا اللہ بخش دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ بخش دے ہمارے زندہ کو، و میتنا اور بخش دے ہمارے مردہ کو، و ذکرنا و انسانا بخش دے ہمارے مذکر کو، بخش دے ہمارے مؤنث کو، و شاہدنا و غائبنا بخش دے ہمارے غائب کو۔ تو غائب کا مقابلہ شاہد ہے، کیا معنی ہوا اس کے؟ حاضر ہوا نہیں ہوا۔ تو اب آپ کو معلوم نہ ہو، جانے نہ تو جو چاہے بہکا دے، لیکن جو آدمی سمجھ کے پڑھتا ہے اس جنازے کی آیت کو، وہ کہے گا کہ بلا شبہ شاہد کے معنی حاضر کے۔ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔